للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکے میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور خویش اقارب چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، حصہ بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو، اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور البتہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ترکے میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ مشرکین عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بڑی اولاد کو اس کا مال مل جاتا، چھوٹی اولاد اور عورتیں بالکل محروم رہتیں۔ اسلام نے یہ حکم نازل فرما کر سب کی مساویانہ حیثیت قائم کر دی کہ وارث تو سب ہوں گے، خواہ قرابت حقیقی ہو، خواہ بوجہ عقد زوجیت کے ہو یا بوجہ نسبت آزادگی ہو، حصہ سب کو ملے گا، گو کم و بیش ہو۔ ام کجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میری 2 لڑکیاں ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے اور ان کے پاس کچھ نہیں، پس یہ آیت نازل ہوئی۔ یہی حدیث دوسرے الفاظ سے میراث کی اور دونوں آیتوں کی تفسیر میں بھی عنقریب انشاءاللہ تعالی آئے گی، واللہ اعلم۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مرنے والے کا ورثہ بٹنے لگا اور وہاں اس کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی آ جائے جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور یتیم و مساکین آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ ابتدائی اسلام میں تو یہ واجب تھا اور بعض کہتے ہیں مستحب تھا، اور اب بھی یہ حکم باقی ہے یا نہیں، اس میں بھی 2 قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اسے باقی بتاتے ہیں، مجاہد، ابن مسعود اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما، نیز عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو العالیہ، شعبی، حسن بصری، ابن سیرین، سعید بن جبیر، مکحول، ابراہیم نخعی، عطا بن ابی رباح، زہری، یحییٰ بن معمر رحمۃ اللہ علیہم بھی باقی بتلاتے ہیں، بلکہ یہ حضرات سوائے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے وجوب کے قائل ہیں۔ عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ ایک وصیت کے ولی تھے، انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور ان تینوں قسموں کے لوگوں کو کھلائی اور فرمایا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ بھی میرا مال تھا۔ عروہ رحمہ اللہ نے مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے مال کی تقسیم کے وقت بھی دیا۔ زہری رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ موقوف ہے وصیت پر۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ نے اپنے باپ کا ورثہ تقسیم کیا، اور یہ واقعہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی کا ہے۔ بس گھر میں جتنے مسکین و قرابت دار تھے سب کو دیا اور اسی آیت کی تلاوت کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس آیت سے تو مراد یہ ہے کہ جب مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ آیت بالکل منسوخ ہی ہے، مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت یوصیکم اللہ ہے۔ حصے مقرر ہونے سے پہلے یہ حکم تھا، پھر جب حصے مقرر ہو چکے اور حقدار کو خود اللہ تعالیٰ نے حق پہنچا دیا تو اب صدقہ صرف وہی رہ گیا جو مرنے والا کہہ گیا ہو۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر وصیت ان لوگوں کے لیے ہو تو اور بات ہے، ورنہ یہ آیت منسوخ ہے۔ جمہور کا اور ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے۔
امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں ایک عجیب قول اختیار کیا ہے۔ ان کی لمبی اور کئی بار کی تحریر کا محاصل یہ ہے کہ مال وصیت کی تقسیم کے وقت جب میت کے رشتہ دار آ جائیں تو انہیں دے دو، اور یتیم مسکین جو آ گئے ہوں ان سے نرمی کلامی اور اچھے جواب سے پیش آؤ، لیکن اس میں نظر ہے، واللہ اعلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں تقسیم سے مراد یہاں ورثے کی تقسیم ہے۔ بس یہ قول امام ابن جریر رحمہ اللہ کے خلاف ہے۔ ٹھیک مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب یہ غریب لوگ ترکے کی تقسیم کے وقت آ جائیں اور تم اپنا اپنا حصہ الگ الگ کر کے لے جاتے ہو اور یہ بیچارے تک رہے ہوں تو انہیں بھی خالی ہاتھ نہ پھیرو۔ ان کے وہاں سے مایوس اور خالی ہاتھ واپس جانا اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم کو اچھا نہیں لگتا۔ بطور صدقے کے اللہ کی راہ میں ان سے بھی کچھ سلوک کرو تاکہ یہ خوش ہو کر جائیں، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کر دو اور فاقہ زدہ اور مسکینوں سے چھپا کر اپنے باغ کا پھل لانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت فرمائی ہے، جیسے کہ سورہ نون میں ہے کہ وہ رات کے وقت چھپ کر پوشیدگی سے کھیت اور باغ کے دانے اور پھل لانے کے لیے چلتے ہیں، وہاں اللہ کا عذاب ان سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور سارے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتا ہے۔ دوسروں کے حق برباد کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، یعنی ایک شخص اپنی موت کے وقت وصیت کر رہا ہے اور اس میں اپنے وارثوں کو ضرر پہنچا رہا ہے، تو اس وصیت کے سننے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور اسے ٹھیک بات کی رہنمائی کرے اور اس کے وارثوں کے لیے ایسی بھلائی چاہے جیسے اپنے وارثوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جبکہ ان کی بربادی اور تباہی کا خوف ہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیماری کے زمانے میں ان کی عیادت کو گئے اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی ہی میرے پیچھے ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مال کی 2/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آدھے کی تو اجازت دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر 1/3 کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا خیر لیکن ہے یہ بھی زیادہ، تم اگر اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو تونگر چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ 1/3 سے بھی کم یعنی 1/4 کی ہی وصیت کریں تو اچھا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے 1/3 کو بھی زیادہ فرمایا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر میت کے وارث امیر ہوں تب تو خیر 1/3 کی وصیت کرنا مستحب ہے، اور اگر فقیر ہوں تو مستحب ہے کہ اس سے کم کی وصیت کرے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم یتیموں کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چھوٹی اولاد کا تمہارے مرنے کے بعد اور لوگ خیال رکھیں۔ جس طرح تم نہیں چاہتے کہ ان کے مال دوسرے ظلم سے کھا جائیں اور وہ بالغ ہو کر فقیر رہ جائیں، اسی طرح تم دوسروں کی اولادوں کے مال نہ کھا جاؤ۔ یہ مطلب بھی بہت عمدہ ہے، اسی لیے اس کے بعد ہی یتیموں کا مال ناحق مار لینے والوں کی سزا بیان فرمائی کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے والے اور جہنم واصل ہونے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا 7 گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث ہیں۔ پوچھا گیا کیا کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، بے وجہ قتل، سود خوری، مال یتیم کا کھا جانا، جہاد سے منہ موڑنا، بھولی بھالی ناواقف مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ ایک صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان دونوں ضعیفوں کا مال پہنچا دو، یعنی عورتوں کا اور یتیموں کا، ان کے مال سے بچو۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کی 2/3 ملیں گی، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے، اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہیں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی آیت اور اس صورت کے خاتمے کی آیت علم فرائض کی آیتیں ہیں۔ یہ پورا علم ان آیتوں اور میراث کی احادیث سے استنباط کیا گیا ہے۔ جو حدیثیں ان آیتوں کی گویا تفسیر اور توضیح ہیں، یہاں ہم اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ باقی جو میراث کے مسائل کی پوری تقریر ہے اور اس میں جن دلائل کی سمجھ میں جو کچھ اختلاف ہوا ہے اس کے بیان کرنے کی مناسب جگہ احکام کی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیر۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ علم فرائض یعنی میراث کے علم کے سیکھنے کی رغبت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ ان آیتوں میں جن فرائض کا بیان ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری بیمار پرسی کے لیے بنو سلمہ کے محلے میں پیادہ پا تشریف لائے۔ میں اس وقت بے ہوش تھا۔ رسول اللہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر وضو کے پانی کا چھینٹا مجھے دیا، جس سے مجھے ہوش آیا۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں؟ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ صحیح مسلم شریف و نسائی شریف وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔